إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الناس أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أو كما قال موضع آخر إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہما قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول و جی و تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے اللہ کے آخری اور لاڈلے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لامحدود درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو جی ہو صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کو میں نے تلاوت کیا۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے میں سورۃ العصر کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان آیت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی انسان کے لیے 4 نصیحتیں ہیں۔ تمہیدی طور پر سورۃ العصر کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائیے۔ قرآن حکیم میں تین ایسی صورتیں ہیں جو مختصر آیتوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے سورۃ العصر، دوسرا سورۃ الکوثر، تیسرا سورۃ النصر۔ یہ تینوں صورتوں میں صرف اور صرف 3 آیتیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ 3 آیتوں پر مشتمل 3 صورتیں ہیں جو ابھی میں نے جو ناموں کو گنا، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر۔ ان میں سے ایک سورۃ العصر ہے جو ابتدائی دور میں جو قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے احکم الحاکمین نے جو نازل کیا، ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو سورۃ العصر ہے۔ اللہ رب العالمین نے شروع میں ابتدائی دور میں وقتاً فوقتاً حالات کے اعتبار سے، سچویشن کے اعتبار سے کچھ مختصر صورتوں کو نازل کرتا، کچھ مختصر آیتوں کو نازل کرتا۔ تو یہ سورۃ العصر وہی ہے جو ابتدائی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور یہ مختصر آیتوں میں سے مشتمل ہے، اور یہی وہ سورت ہے جو سورۃ العصر ایک جامعی انداز میں نازل کردہ سورت ہے۔ تو یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 قول کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سورۃ العصر کے تعلق سے عرض کیا ہے کہ یہ سورہ جو سورۃ العصر ہے، اگر لوگ انسان اس پر غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، سوچتے، فکر کرتے تو ان کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک بڑا قول امام شافعی رحمہ اللہ نے عرض کیا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے 30 پاروں میں نازل کیا ہے۔ اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے ان تمام صورتوں کو ہٹا کر، ان تمام آیتوں کو ہٹا کر صرف اور صرف سورۃ العصر نازل کرتا تو ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ العصر کی کتنی اہمیت ہے۔ کہ یوں سمجھیے کہ سورۃ العصر قرآن مجید کا ایک انڈیکس ہے، یعنی قرآن مجید ہی اس کا موضوع یعنی ٹاپک جو ہے ہدایت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے الف لام میم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے
رمضان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، ماہ رمضان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو گویا کہ یہ قرآن مجید انسان کے لیے ایک ٹاپک ہے، ٹاپک کتاب ہے، ایک موضوع ہے، وہ موضوع کیا ہے؟ ہدایت۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید نہ تاریخی کتاب ہے، نہ فلسفے کی کتاب ہے، قرآن مجید نہ سائنس کی کتاب ہے، بلکہ ہے تو وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ جو قرآن مجید کو جو تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ہدایت ضرور ضرور مل جاتی ہے۔ اس کو تلاوت بھی کرنا اور اس پر غور و فکر بھی کرنا، تدبر کرنا، جب جا کر کے وہ ہدایت یافتہ بنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورۃ العصر کو نازل کرنے کا جو مقصد اپنے بندوں کو اس کے ذریعے سے نصیحت کرنا چاہا، اس سورت کے اندر 4 نصیحتیں انسان کو ملتی ہیں۔ امام رازی نے اس سورۃ العصر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جس قدر جو ہے عمل کیا کرتے تھے، ان کے طرز عمل کو نقل کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جہاں بھی ملتے جلتے، اٹھنا بیٹھنا کرتے، اپنے تمام معاملات کو آپس میں شیئر کرنے کے بعد، اور وہاں اس بات کا جو ہے تلقین کیے بغیر وہ جدا نہیں ہوتے، ان سے الگ نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہے؟ سورۃ العصر کو تلاوت کر کے ہی وہاں سے جدا ہو جاتے، الگ الگ ہو جاتے، ڈیوائڈ ہو جاتے۔ یہ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، اس طرز عمل کو امام رازی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے صحابہ کے اندر، صحابہ کے نزدیک، ان کے نظر میں سورۃ العصر کی کتنی اہمیت تھی۔ اسی وجہ سے جب وہ ملاقات کرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے آپس میں جو بات چیت کرتے، گفتگو کرتے، یہاں تک کہ وہ جدا نہیں ہوتے، سورۃ العصر کا تلاوت نہ کیا کرتے۔ سورۃ العصر کی تلاوت کر کے ہی وہ الگ الگ ہو جاتے، ڈیوائڈ ہو جاتے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ اجل کا جو ہے پیغام کو بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے بارے میں، حوا علیہ الصلاۃ والسلام کے تخلیق کے بارے میں، اور اس کے بعد ابلیس کے بارے میں، شیطان کے بارے میں، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی کیا۔ کچھ پہلے قوموں کی جو ہے واقعات کو بھی بیان کیا۔ ان تمام کے طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کرتے ہوئے اس سورت کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، یعنی جو کچھ پہلے گزرا ہے اس کے طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے۔ تاکیدی طور پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الانسان، تاکیدی طور پر۔ اگر اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے، پورے کا پورا فرمان کیا ہے، وہ قابل قبول ہے، اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا بے حد ضروری ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے والعصر ان الانسان لفی خسر ارشاد فرمایا کہ انسان بڑے نقصان میں ہے، 1000 2000 کا نہیں، لاکھ کروڑ کا نہیں، بہت بڑا نقصان ہے۔ اور آگے فرماتا ہے الا الذین آمنوا، یہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے جو قرآن مجید کے اندر پایا جاتا ہے، اور کس پر ایمان لانا، کس پر نہیں لانا، اور کون کون سے وہ جو ہے ارکان ہیں ان پر ایمان لانا، یہ پورے
قرآن مجید کو تلاوت کرنے سے اور احادیث کا ہمیں مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ پورے کے پورے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اور آگے فرماتا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال، نیک اعمال۔ جو ایمان لانے کے بعد اس کے لیے فرض بنتا ہے کہ اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، صالح اعمال کریں۔ اور کون سے اعمال ہیں؟ جس کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، جس کو پسند کرتا ہے اس کو کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تلقین کرنا، اور حق وہی ہے جو اللہ رب العالمین کے جو احکامات کو بیان کرنا۔ ادعو الی سبیل ربک، کہ اللہ کے جانب لوگوں کو مدعو کرنا، بلانا، دعوت دینا، جو اللہ اور اس کے رسول جو بیان کیے ہیں اس کی تلقین کرنا، اس کے بارے میں ان کو انٹروڈکس کرانا، پہچان کرانا، یہی حق ہے۔ جب یہ حق کی جو پہچان کرانے کے لیے، حق کی دعوت دینے کے لیے جب ہم میدان میں اترتے ہیں، وہ اس وقت جو ہے بہت سارے مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈھیر سارے تکلیفیں آ جاتی ہیں، مصائب جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے صبر کرنا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہی وہ بات تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے حق کا اعلان کیا۔ لوگ جو ہے انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دیوانہ، مجنون اور پاگل اور جو ہے جادوگر، نہ جانے برے القاب سے انہیں پکارنے لگے۔ اس سے پہلے ان کو صادق امین کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، وہی لوگ جب جو ہے یہ حق کا اعلان کرتے ہی الٹا ہو گئے۔ جب جا کر کے جنگ بدر، جنگ احد، بہت سارے جو ہے جنگ چلے، اسی وجہ سے جو حق کی اعلان کرنے کی وجہ سے لوگ تحش میں آ کر اپنا مذہب کو انکار نہ کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ لڑنا پڑا، جنگیں ہوئیں۔ یہی وہ مقصد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر کے اندر اللہ کی جانب سے انسان کے لیے 4 نصیحتیں ملتی ہیں۔ ایک ہے ایمان لانا، اس کے احکامات پر، جو احکامات نازل کیا ہے اس پر ایمان لانا، اور اس کے بعد عمل صالح کرنا، حق کی تلقین کرنا، اور صبر کی بھی تلقین کرنا۔ یہ 4 نصیحتیں جو ہے سورۃ العصر کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، ملتے ہیں، اور اس کو غور و فکر کرنے سے ہمیں پتہ چلتا۔ تو بہر کیف میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو سورۃ البقرہ کی 208 والی جو آیت کو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العالمین نے، احکم الحاکمین نے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کیوں نہیں کرنا؟ بتایا اللہ رب العالمین نے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا انیمی ہے، دشمن ہے، وہ تمہارے کو جو ہے اوپنلی چیلنج کر رہا ہے، تو اس لیے کہ اس کی اتباع نہیں کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ،
تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خاص کر ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، ایمان والوں سے، کوئی غیر سے نہیں، ایمان والوں سے جو اللہ کی ذات پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے رسول پر، یوم آخرت پر، اچھے اور برے باتوں پر جو ایمان لاتا ہے ان کے لیے خطاب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کے شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بہت بڑے یہودی عالم تھے، یہودی مذہب سے جو ہے ان کا نسبت تھا۔ جب وہ نئے سے مسلمان ہو جاتے ہیں، غور کیجیے اس واقعہ پر، ہمارے اندر بھی اگر اس طرح کی جو ہے خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں، سب سے پہلے اس واقعے کو سننے کے بعد دور کرنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، مسلمان ہو گئے، اور کچھ ان کے ساتھیاں بھی تھے، ان کے دوست احباب بھی تھے، جب انہوں نے پہلے کی جو کتاب انہیں جو تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی تورات کی جو ہے علم ان کے لیے تھا، تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے، تورات کا علم تھا، اس کتاب کے اندر ہفتے کے دن بہت بڑا مقدس سمجھتے تھے، جیسا آج ہم جمعہ کے دن کو مقدس سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے صبح سویرے مسجد کو جانے کے لیے تیاری میں لگ جاتا ہے، یعنی اس کے نظر میں، ایک مسلمان کے نظر میں جمعہ بہت بڑی اہمیت کا دن رکھتا ہے۔ اس وجہ سے وہ صبح سے ہی مسجد جانے کے لیے، پہلے میں جانا، یہ تمنا، یہ آرزو رکھتے ہوئے صبح سے ہی تیاری میں لگا ہوا رہتا ہے، گویا کہ اس کے نظر میں یوم الجمعہ بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ تو اسی طرح سنیچر یعنی ہفتے کے دن یہودی لوگ جو ہے ان کے نظر میں، ان کے سامنے بہت بڑا عظمت والا ہے۔ تو یہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی سنیچر کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، فضیلت والا دن سمجھتے تھے۔ اور اس کے بعد اونٹ کا جو ہے دودھ اور گوشت کو کھانے کے لیے وہ تھوڑا ان کو ہچکچاہٹ ہو رہا تھا، یعنی وہ ذرا پیچھے ہٹ جاتے تھے، ان کو جو ہے کراہت محسوس ہونے کی وجہ سے وہ اونٹ کا گوشت ہوندے یا دودھ ہوندے پینے کے لیے وہ ارادہ نہیں ہوتا ان کا، اس کے لیے پیچھے ہٹ جاتے۔ حالانکہ تورات کے اندر اونٹ کا دودھ اور جو ہے گوشت کھانے کے لیے منع ہے، پھر بھی اسلام کے اندر جائز ہے۔ اسلام لانے کے باوجود بھی، مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو جو ہے کراہت محسوس کرتے ہوئے، ان کی طبیعت ناپسند کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس گوشت کو اور دودھ کو جو ہے منع کر دیا۔ یہ حالت، یہ کیفیت کو، یہ ان کے دل کے بات کو اللہ رب العالمین نے جاننے والا تھا۔ اللہ علیم خبیر ہے۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تم پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو آج بھی ہمارے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے گوشت کو نہیں کھاتے، بڑے گوشت اگر کوئی کھا رہا ہے اس کے لیے منع کرتے، ان فخر سے کہتے ہیں ہمیں بڑا گوشت نہیں کھاتے، بولتے ہیں بعض لوگ۔ منع کون کیا ہے؟ کہ اللہ نے حرام کیا ہے؟ آج بھی اس طرح کی جو ہے عادت اور خصلت ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کچھ باتیں چن لیے، اس پر عمل کرنے لگے، اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیے، اس پر عمل نہ کرنے لگے۔ تو ایسا نہیں، تم جب ایمان لائے ہو تو تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جانا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ غور کیجیے اس آیت پر۔ اگر کوئی کتاب میں سے کچھ احکامات کو چن کر اس پر عمل کرتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں،
ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ باتوں کی انکار کر دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. تو جو تم میں سے ایسی حرکتیں کرے ان کو اس کے سوا یعنی سزا کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا دنیا کے اندر بھی. یعنی کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اور کچھ احکامات کو اپناتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر ایسا کرتے ہیں، ایسی حرکتیں وہ کرتے ہیں، ان کے لیے سزا کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر. یوم القیامتی کیا فرماتا ہے؟ یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن اس سے بھی سخت عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے. دنیا کے اندر تو ہلکے پھلکے جو ہے عذاب یعنی سزا انہیں ملیں گی، مگر قیامت کے دن بہت سخت عذاب، بہت سخت عذاب، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے جب ہم مسلمان ہوئے ہیں تو ہم پورے کے پورے مسلمان ہونا ہے، نہ کہ آدھے بھی دے. جیسے رسمی طور پر قانونی مسلمان نہیں ہونا چاہیے، جس کا تعلق اقرار باللسان سے ہے، وہ کہہ دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ کہہ دیتا ہے، صرف اسی پر ڈٹے رہتا اقرار سے، یعنی گویا کہ یہ قانونی مسلمان ہو گیا. اس سے پہلے وہ یہودی تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا، جو بھی تھا. جب یہ کلمہ اقرار کرنے کے بعد، کلمہ شہادت کو ورد لگانے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد اس کے لیے ضروری بنتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد، اس کی گواہی دینے کے بعد، زبان سے اقرار کرنے کے بعد وہ عمل صالح کرنا ہے. عمل صالح کون سے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پورے کے پورا اسی کے بارے میں جو ہے بیان کیا ہے. جن کاموں کو کرنے کا اللہ رب العالمین کرنے سے خوش ہوتا ہے انہی کاموں کو کیا ہے، جن کاموں سے رکنے کے لیے جو ہے وہ منع کرتا ہے انہی باتوں کو قرآن مجید کے اندر نازل کیا ہے. گویا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پر جو ہے عمل میں آ جانا اقرار کرنے کے بعد، کلمہ شہادت کا ورد لگانے کے بعد. تو گویا کہ ایک انسان جس مذہب سے تعلق رکھتا کیوں نہ ہو، جس قوم سے تعلق رکھتا کیوں نہ ہو، وہ کلمہ شہادت اقرار کرنے کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف اقرار کر کے خاموش نہ بیٹھے، وہ عمل صالح کرتے رہیں. ایمانی کمزوری یہ ہے کہ میں بعض دفعہ ہم تو مسلمان ہیں تو اللہ رب العالمین نے کچھ فطرتی چیزوں کو بھی دیتا ہے، فطرتی چیزوں کو بھی دیتا ہے انسان کے جسم کے اندر. جیسا مثال کے طور پر داڑھی، جب بال اگنے لگے اس کو باقاعدہ جس حالت میں اسی حالت میں اس کو جو ہے چھوڑ دینا ہے، اس کو کاٹنے کا نہیں، آلٹریشن کرنے کا نہیں، منڈوانے کا نہیں. گویا کہ اگر ایسا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے اندر ایمان کمزور ہے، کمزور ایمان ہے. بعض دفعہ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دوسری قوم کو خوش کرنے کے لیے، کافرہ مشرک کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے بڑا گوشت کھانے کے لیے ہمیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، گائے کا گوشت کھانے کے لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بعض دفعہ جو ہے ان دوسرے ہمارے دوست احباب کو جو ہے خوش کرنے کے لیے ان کا لباس میں ہمیں ملوث ہو جاتے ہیں، ان کے لباس سے ہمیں ملبوس ہو جاتے ہیں. گویا کہ یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। साफ साफ बता दिया, आए ईमान वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ और शैतान की इत्तिबा ना करो, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो आज हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है, जो हमें कलिमा गो है, इकरारुम बिल लिसान है, ज़बान से इकरार कर चुके हैं और उस बात को हमें दिल से तस्दीक भी करते हैं। हाँ भाई अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वो अर्श पर मुस्तवी है, हमें गवाही देते हैं इस बात की, हमें तस्दीक भी करते हैं। तस्दीक करने के बाद उसके लिए तीसरा मरहला, तीसरा स्टेज, तीसरा स्टेप वो है अमल बिल अरकान। उन जो है इकरार करने के बाद, जो दिल में तस्दीक करने के बाद तीसरा स्टेप उसका ये होता है कि वो इकरार करने के बाद, दिल से तस्दीक करने के बाद उस पर अमल करना, अमल करना ज़रूरी है, लाजिम है। ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह के यहाँ जो है हमें पकड़े जाएंगे। इसी वजह से आज मुसलमान मूली गाजर के मानिंद जो है, मूली गाजर के तरह काटे जा रहा है, कटवाया जा रहा है। वजह यही है उसकी ईमान की कमज़ोरी। ये कमज़ोरी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमान को जो है सबसे निचले तबके में जो है पहुंचा दिया, ज़लील व ख़ार कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सही मानों में इस्लाम को समझकर पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, पूरे अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया के अंदर जो आज़ाबात हैं इलाहुल आलमीन, उस आज़ाबात से हम तमाम को महफूज फरमाए, हमारे अहल व अयाल को महफूज फरमाए, और आखिरत के अंदर जो आज़ाब है उस आज़ाब से भी इलाहुल आलमीन हमें महफूज फरमाए, और जो है हमारे छोटे बड़े तमाम नेकियों कबूल फरमाते हुए दुनिया और आखिरत के अंदर उसका बेहतरीन बदला नसीब अता फ़रमाए। हमारे खबीरा सगीरा गुनाहों को दरगुजर फरमाए। जो हम में से परेशान हैं उनको परेशानी का हल नसीब अता फ़रमाए। अगर हम में से कोई कर्ज़दार है उनके कर्ज़ के अदाई के लिए बेहतरीन रास्ते हमवार फरमाए। अगर हम में से कोई बीमार है उनको शिफा कुल्ले आजिला नसीब अता फ़रमाए। हर मसाइब का हल करने वाला तो है इलाहुल आलमीन। हमारे घर में, मकान में, दुकान में खैर व बरकत से माला माल फरमा दें। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।